ایک سیکنڈ جی بسم اللہ پڑھیں. آواز تھوڑی اونچی رکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک سیکنڈ. السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر مریم حسین ہے اور میں ٹی ایچ کیو ہاسپٹل ارن آباد میں گزشتہ 8 سال سے سرو کر رہی ہوں. میرے ساتھ کل کے دن میں ایک انتہائی گھناؤنا واقعہ پیش آیا جس نے مجھے بہت زیادہ ڈسٹرب کیا اور میرا اداروں سے بھی لوگوں سے بھی اور کافی ساری جو چیزیں ہیں ان سے اعتماد اٹھا. اس میں یہ ہے کہ میں یہاں پہ پچھلے 3-4 سال کے عرصے میں نے کافی ساری تکلیفیں برداشت کی جس کی وجہ میرے ہسبینڈ ڈاکٹر نعمان تھے. اور اب پتہ نہیں وہ تھے یا ہیں، کیونکہ کبھی وہ کہتے ہیں کہ میں نے طلاق کر دی ہے، کبھی وہ کہتے ہیں کہ میں نے طلاق نہیں کی. سلسلہ یہاں سے شروع ہوا کہ انہوں نے ایس ایچ او صاحب کو کال کی کہ میں ڈاکٹر مریم جو ہیں وہ میرے اگینسٹ واٹس ایپ پہ اسٹیٹسز ڈال رہی ہیں. تو ایس ایچ او صاحب نے کہا کہ کیونکہ وہ آپ کی زوجیت میں ہے اور تو آپ اپنا، تو انہوں نے کہا کہ وہ میری زوجیت میں نہیں ہے، میں ان کو طلاق دے چکا ہوں. یاد رہے کہ ڈاکٹر صاحب نے اپنی ہی ایک مریضہ سے معاشقہ چلا کے جو کہ 2 سال پہ محیط تھا، جس کی وجہ سے ہمارے گھر میں بڑی ڈسٹربنس رہی ان خاتون کی وجہ سے، اور وہ معاشقہ چلا کے انہوں نے اسے 2 سال بعد شادی کی اور اسی وجہ سے مجھے بھی گھر سے نکالا گیا، زدہ کوب کیا گیا، گالیاں دی گئی، ٹارچر کیا گیا. اور ان کے سارے رشتے دار جس میں اسپیشلی عدیل، برہان اور یہ لوگ شامل تھے جن کے ساتھ مل کے یہ سارا کچھ کیا گیا. تو انہوں نے ایس ایچ او صاحب کو کال کی کہ میں ان پہ ایف آئی آر دینا چاہتا ہوں. تو میں نے ایس ایچ او صاحب نے مجھے کہا کہ آپ کا اس بارے میں کیا ہے بیان، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ڈیورس کر چکا ہوں. میں نے ان کو بتایا کہ مجھے کوئی نوٹس نہیں آیا، جبکہ میرا تو کنجوگل رائٹس کا کیس عدالت میں ہے. ایک تو ڈاکٹر صاحب پولیگیمی کے مرتکب ہوئے، مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے نکاح نامے میں اپنے آپ کو غیر شادی شدہ شو کیا یا انہوں نے اپنے آپ کو مجھے طلاق یافتہ شو کیا یا پھر میرا جعلی اجازت نامہ لگایا. ایک تو یہ ان پہ آفینس تھا. لیکن اب وہاں پر ڈاکٹر نعمان کے اماں پہ وہاں پر جب میں کمرے میں انٹر ہوئی تو 3 افراد بیٹھے ہوئے تھے جن میں ایک 2 لائرز تھے، اعظم صاحب اور سہیل محسن غالباً ان کا نام ہے، اور درمیان میں عدیل افضل. اب آپ ایک معاملہ دیکھیں کہ عدیل افضل کا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں. اور میں یاد دہانی کراتی چلوں کہ پچھلی دفعہ جب ڈاکٹر نعمان نے مجھ پہ ڈومیسٹک وائلنس کر کے جب مجھے گھر سے باہر نکالا تو عدیل ان میں سے مجھے گھسیٹنے والا تھا. عدیل اس میں نامزد ملزم تھا اور یہ ان کی فیملی کا وتیرہ ہے کہ یہ عورتوں کو اس طرح مارتے ہیں اور عورتوں کو مار کے یہ بڑا پرائڈ لیتے ہیں. تو عدیل بیچ میں بیٹھا ہوا تھا، میں وہاں پر بیٹھی اور عدیل سے یہ والی بات ہوئی کہ میں نے کہا کہ آپ کا کیا مسئلہ ہے. تو اس نے مجھے کہا کہ ہم نے آپ کو طلاق دے دی ہے. تو میں نے کہا طلاق کے پیپرز کہاں پر ہیں؟ تو اس نے ان لوگوں نے کہا کہ وہ ایک وکیل صاحب اب طلاق کے پیپرز لے کے اسلام آباد گھوم رہے ہیں. غالباً ان کے لیے سب سے ضروری کام اسلام آباد میں لے کے پیپرز ہی گھومنا تھا. تو وہاں سے عدیل کو میں نے کہا کہ عدیل جتنے تم خوش ہو رہے ہو، اگر تمہاری بیٹیوں کے ساتھ ایسا ہو، جو ایک نیچرل ریئیکشن ہے کسی بھی خاتون کا کہ نعمان صاحب نے اپنی والدہ کی عدت میں، جو کہ ان کی عدت ابھی ختم بھی نہیں ہوئی تھی، ان کے والد کا کفن بھی نہیں میلا ہوا تھا، اور انہوں نے اپنی ایک مریضہ سے آدھی عمر کی لڑکی سے معاشقہ چلا کے راتوں رات شادی کر کے، اور یہ اپنے 4 بچوں کو انہوں نے ڈسون اس طرح کیا کہ وہ لیگلی تو ڈسون نہیں ہو سکتے بچے، لیکن انہوں نے ڈسون اس طرح کیا کہ ان کا خرچ وغیرہ نہیں دے رہے تھے. میرے ملٹیپل کیسز لاہور چل رہے تھے، اس کی طرف میں بعد میں آتی ہوں. تو عدیل کو جب میں نے یہ کہا تو عدیل نے آگے سے اتنی غلیظ زبان استعمال کی، اتنی بازاری زبان استعمال کی کہ جو میں آپ بھائیوں کے بیچ میں نہیں لے سکتی. میں نے ایف آئی آر میں ضرور لکھوائی ہے تاکہ لوگ نالج رکھیں کہ یہ کس ذہنیت اور کس گندی ذہنیت کا غلیظ انسان ہے. تو اس نے وہاں پہ مجھے گندی گالیاں دی. میرے ہاتھ میں ڈسپوزیبل جوس کا گلاس تھا جو کہ میں نے اس کے سر میں مارا، کیونکہ اگر آپ کسی عورت کو، نہتی عورت کو، آپ 3 مرد کہیں بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے ایک مرد گندی غلیظ گالیاں دے گا تو ایک نیچرل ریئیکشن ہے. اسی ٹائم آن کیمرہ اس چیز کی ریکارڈنگ موجود ہے جو کہ سارے تھانوں میں موجود ہے. اسی وقت عدیل نے میرے اوپر حملہ آور ہوا. اس نے وہاں پہ گلاس توڑا، ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے. اس کے پاس اس کا شیشہ تھا. اس نے میری قمیض پھاڑی. اس نے مجھے زمین پہ دھکا دیا. میرا ہاتھ یہاں سے فریکچرڈ ہے، میں اس کے وزن پر گری، یہاں پہ اس کے ٹھڈے لگے، زخم ہے. میرے پھٹے ہوئے کپڑے اور میرے زخموں کی تصویریں موجود ہیں جو میرے نقشہ مضروبی اور ان سب چیزوں میں اٹیچ ہیں. اور اس کے بعد اس نے مجھے جتنا ایک گو میں کوئی مرد، ایک تو وہ اتنا مطلب ایک عورت اس کے لیے پریپیئرڈ نہیں تھی، اور وہ اس نے مجھے مارا. اگر جو میرے گواہان اور وہاں موجود لوگ مجھے نہ بچاتے ہوئے یہ مجھے جان سے مار چکا ہوتا.
اور اس کے بعد جو ہی اس کو ایس ایچ او صاحب نے اس سے انٹروین کر کے میری جان چھڑائی، تو اس کے بعد یہ باہر چلا گیا. باہر کے معاملات مجھے نہیں موجود، لیکن اس کے بعد اس نے ایک انتہائی غلیظ قسم کی، جو کہ ان کی فیملی کا وتیرہ ہے، غلاظت، گندی سوچ، انہوں نے میرے بارے میں ایک آڈیو پھیلائی. وہ انتہائی غلیظ قسم کی آڈیو جو مائٹ بھی ان کے گھر کی خواتین میں نارملائز ہوتی ہو، لیکن میرے لیے تو وہ بالکل نارملائز چیز نہیں تھی، ایک نارمل چیز نہیں تھی. تو اب میرا سوال یہ ہے کہ اگر میں تھانے میں محفوظ نہیں تھی تو پھر میں اس شہر میں محفوظ کیسے ہوں؟ کسی ٹائم بھی ڈاکٹر نعمان آئس کے ایڈکٹ ہیں، یہ بات میں بڑے وثوق کے ساتھ کہہ رہی ہوں، بڑے ہی وثوق کے ساتھ کہہ رہی ہوں کہ وہ آئس کے ایڈکٹ ہیں. اردو میں ٹرانسلیٹ کریں آئس ایک ایسا نشہ ہے، آپ اس کو ہیروئن کی بہن کہہ لیں، کیونکہ میری نشے پہ اتنی ریسرچ نہیں ہے جتنی ڈاکٹر نعمان کی ہے. یہ کر کے بندہ 3 دن جاگتا رہتا ہے، بندہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتا، شیزوفرینک ہو جاتا ہے. یہ آپ عدیل کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ میں ڈاکٹر نعمان کے لیے کہہ رہی ہوں. آئس کے مریض ہیں وہ، بلکہ شہر کے مریضوں کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. تو پھر اتنا بڑا کلینک چلا رہے ہیں تو کیا اتنا بڑا کلینک چلا رہے ہیں تو انتظامیہ خاموش ہے. اگر اس چیز پہ حکام بالا کو بالکل اگر اس چیز پہ یقین نہیں ہے تو ان کے ٹیسٹ کرا لیے جائیں. تو وہاں پہ اگر کل کسی کا کل آپ کو معاملہ بنتا ہے. اچھا، میں ایسے لوگوں کو بھی جانتی ہوں جن کی اس وجہ سے موت جن کے والد کی ہوئی ہے اور بعد میں وہ معاملہ دبا دیا گیا. اگر آپ موقع پہ کہیں گے تو کبھی ہم ان کو بھی پیش کر دیں گے. ایک جعلی لیبارٹری بھی اندر چل رہی ہے جس کو مدثر نامی آدمی چلا رہا ہے، جس کے پاس کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے. تو ٹیسٹ مہنگے کر کے پازیٹیو کو نیگیٹو، نیگیٹو کو پازیٹیو کر کے پیسے کمائے جا رہے ہیں. ٹھیکے کی دوائیاں، لیبارٹری جو ان کی ہے وہ ٹھیکے کی دوائیاں ان کی فارمیسی میں رکھی گئی ہیں. اور وہاں پر بلکہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ شہر کی عورتوں کو بھی وہاں پہ ان کی عزتوں کو بھی وہاں پہ خطرہ ہے، کیونکہ وہاں پر غیر محفوظ ہیں. کیونکہ جو بندہ آئس کر کے بیٹھا ہے، جو بندہ آئس کر کے بیٹھا ہے، جو بندہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے اور جو اپنی گھر میں بیوی کو مار رہا ہے، بچوں کے لیے خطرہ ہے، وہ باہر جا کے انہوں نے اپنے ملٹیپل ملازمین کو بھی مارا ہے، ہاسپٹل میں بھی مارا ہے، اپنے فیلو ڈاکٹرز کو بھی مارا ہے. تو جو بندہ اتنا ڈینجرس آلریڈی ہو چکا ہے، جو اپنی بیوی کو سڑک پہ باہر نکال کے مارے، اس شہر میں یہ میرے ساتھ پہلی دفعہ نہیں ہوا. مجھے یہاں پہ بولنا اس لیے پڑا کہ اب یہ بولنا بہت ضروری ہو چکا تھا، کیونکہ میری جان کو خطرہ ہے. میرے ساتھ میری 3 چھوٹی بیٹیاں ہیں، میرا بیٹا ہے، میری جان کو شدید خطرہ ہے. اور اگر میری جان کو کچھ بھی ہوتا ہے تو اس کے ذمہ داران ڈاکٹر نعمان بن ارشد، عدیل افضل، برہان اختر اور ڈی پی او صاحب ہو، کیونکہ میں انفارم کر چکی ہوں کہ میری جان کو خطرہ ہے. آلریڈی میں تھانے بھی جا کے کہہ چکی ہوں کہ میری جان کو خطرہ ہے، میں اکیلی رہتی ہوں. اور اسی جانی خطرے کی وجہ سے میں نے جتنے بھی کیسز ہیں وہ میں نے لاہور میں فائل کیے ہیں، جو ریسٹرکشن وہاں کی لگوائی ہے، کیونکہ مجھے یہاں پہ جان کا خطرہ تھا. سپریم کورٹ کے رولز کے اکارڈنگ اگر ایک عورت کو کہیں پہ خطرہ ہے تو کسی بھی شہر میں کیس کر سکتی ہے. میرا بیٹا وہاں لاہور پڑھا تھا، انہوں نے اس کی فیسیں نہ دے دے کے مجھے بڑا تنگ کیا. ان کی اربوں کی جائیداد جو یہاں پر پڑی ہے وہ ایف بی آر میں رپورٹڈ بھی نہیں ہے. جو انہوں نے ابھی وہ جو گولڈن سٹی والا کام کیا، جو یہ بیچی ہیں، اس میں سے میرے بچوں کو کوئی رائٹ نہیں ملا. اور میں نے اپنا خرچے کی ڈیمانڈ آلریڈی ہی نہیں کی، لیکن 10 ماہ یا اس سے بھی زیادہ عرصہ یا 2 سال سے یہ کوئی بھی خرچہ دینے کا یہ بندہ ہمیں پابند نہیں ہے. اس نے اپنی بہن کے گھر میں ہمیں رکھا ہوا تھا اور یہ باقاعدگی سے ڈومیسٹک وائلنس کا عادی تھا. میرے پاس مختلف تصویریں بھی ہیں جس میں کہیں پہ میرے بازو پھٹے ہوئے ہیں یا جس میں میرے سر پھٹے ہوئے ہیں. اور میرے فیلو ڈاکٹرز اس چیز کی آپ کو گواہی دے سکتے ہیں کہ ڈاکٹر نعمان باقاعدگی سے تشدد کرنے کے عادی تھے، اپنی فیمیل کولیگز کے بارے میں گندے الفاظ بولنے کے عادی تھے، کیونکہ ان کے گھر کا وتیرہ ہے. میں یہاں پر اگر کیس فائل کرتی تو انہوں نے مجھے تھریٹس کی تھی، اس وجہ سے مجھے دوسرے شہروں میں جانا پڑتا ہے، بعض اوقات تنہا بھی لینی پڑتی ہے. یہ آئس پہ ہائی ہو کے ایک دفعہ جس جگہ پہ میں رہ رہی ہوں آج کل، وہاں پہ یہ آئے اور انہوں نے وہاں کی سیکیورٹی میں اپنی گاڑی سے ان کو موٹر سائیکل والوں کو مارا. یہ بات اگر اس کا کہیں پہ پروف چاہیے ہوگا تو وہ بھی آپ کو مل جائے گا. تو یہ جو جس نے مجھے کہا کہ میں گنوں سے لوڈڈ رہتا ہوں، ہر وقت گن گھر میں کھلی پڑی ہوئی تھی، اور میں اس ٹائم مطلب مجھے یہ کانفرنس کرنے کا بیسک مقصد یہ ہے کہ ایک تو عدیل کو بالکل بھی وہ سزا نہیں ملی جو اس کو ملنی چاہیے تھی. عدیل کے ساتھ کچھ نہیں ہوا. میں سارے جو وکلا ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، برادری اچھی ہے، لیکن کچھ اگر بلیک شیپس ان کے ساتھ ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی ساری کمیونٹی ہی بری ہے. ساری تاجر برادری بری نہیں ہے. سارے میرے 90% لوگ میرے پیشنٹس ہیں، میری فیملیز ہیں.
تو جو دوسرا میرا سوال ایک اور بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو عدیل نے فیس بک پہ نور الحسن تنویر صاحب کا شکریہ ادا کیا ہے اور ڈاکٹر مظہر کا شکریہ ادا کیا ہے اور ملٹیپل لوگوں کا شکریہ ادا کیا ہے، تو وہ سارے لوگ کیا وومن اسالٹ کو جو ہے وہ ہیلپ کرنے میں شامل تھے؟ کیا وہ اس چیز کی جسٹیفیکیشن دیں گے کہ ایک عورت کو بے رحمانہ طریقے سے مارا گیا اور اس کے بعد پھر وہ لوگ جو تھے وہ وہاں پہ جو ہیں وہ بے رحمانہ طریقے سے مارا گیا، اور یہ لوگ ڈاکٹر مظہر اور ڈاکٹر یہ سوری نور الحسن تنویر صاحب، انہوں نے بڑا سپورٹ کیا عدیل کو، بلکہ انہوں نے ڈی پی او صاحب کو دھمکی دی کہ اگر عدیل پہ ایف آئی آر ہوئی تو ہم تھانے کو انسرکل کر لیں گے۔ تھانے کو انسرکل کرنا کوئی چھوٹی دھمکی نہیں ہے، لیکن ڈی پی او صاحب نے اس ٹائم پریشر بالکل نہیں دیا۔ اور ان سے میرا سوال ہے کہ یہ کیا عورتوں کی مار کو پروموٹ کرتے ہیں؟ یہ کس قسم کے لوگ ہیں؟ کیا یہ عوام کے محافظ ہیں؟ یہ کہیں سے عوام کے محافظ، اس کا مطلب ہے نہیں ہے۔ ان کو اپنے بیان دے کے اس چیز کی تردید کرنی چاہیے کہ ایک بندہ آپ کو اتنا بڑا حادثہ کر کے، اتنی بڑی بے غیرتی کر کے اور ایک عورت کو مار کے، بلکہ ایک اس کی ویڈیو بھی ہے جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے مریم کو تھپڑ مارے ہیں، ہی از ایکسیپٹنگ دس تھنگ ہمسیلف، وہ اس میں کہہ رہا ہے، تو پھر اس کو راتوں رات کیا ہوا ایسا کہ اس کو فٹافٹ رہا کر دیا گیا؟ تو اس کو وہ سزا نہیں ملی۔ مجھے وہ ویڈیو ریکارڈ چاہیے اپنا، میں جو ہے وہ پی ایم صاحب کو، سی ایم صاحب کو اور جتنے بھی ہمارے پولیس کے کامے بال ہیں ان سب کو اس چیز سے بتانا چاہتی ہوں کہ یہاں پر تھانے میں بھی اگر عورتیں محفوظ نہیں ہیں تو عورتیں کس جگہ پہ محفوظ نہیں ہیں؟ جی اگر تھانے میں عورتوں کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو عورتوں کے ساتھ کھلے بازاروں میں، ہمارے ساتھ یہاں پہ ہماری سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے، ہمارے ہاسپٹلز میں، بازاروں میں، ہر جگہوں پہ ہمیں کہیں پہ بھی کچھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر نعمان متعدد دفعہ کہہ چکے ہیں کہ میرے پاس اتنا اسلحہ ہے کہ میرے پاس اتنے سنائپر شوٹرز ہیں، 20-30 ہزار پہ بندے مل جاتے ہیں، بندہ مر جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس سے پہلے میرے بچے بھی ابڈکٹ ہوئے تھے سپٹمبر میں، وہ بھی مجھے پولیس نے ہی برآمد کرا کے لیے تھے، مجھے گھر سے نکالا گیا، مجھے در بدر کیا گیا۔ وہ اس ذہنی بیمار فیملی کی وجہ سے ہوا جس کے مردوں کے اندر خواتین کی عزت نام کی کوئی چیز نہیں۔ اور عدیل جو ہے اس نے میرے بارے میں اتنے غلیظ الفاظ استعمال کیے کہ اگر عدیل کو اگر پوری رات بھی حوالات میں رکھ لیا جاتا تو اس کو کوئی سزا دی جاتی، وہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں اس سسٹم سے بالکل مایوس ہوں۔ اگر میرے ساتھ آپ سارے لوگ اٹھ کے کھڑے نہ ہوئے، میڈیا کھڑا نہ ہوا، میری آواز کو آگے نہ پہنچایا گیا تو دس کانفرنس از آف ناٹ یوز، اس کا کوئی استعمال نہیں ہے، دس از آف نو یوز۔ میرے ساتھ بہت ناانصافی ہوئی ہے، میرا فریکچر ہے ہاتھ میں، مختلف مقامات پہ مجھے ٹھڈے مار کے زخم لگائے گئے ہیں۔ اگر میں آج یہاں پہ ہمت حوصلہ کر کے بیٹھی ہوں تو اٹ ڈزنٹ مین کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے یا مجھے کوئی ذہنی تکلیف نہیں ہے۔ ڈاکٹر نعمان اور عدیل سب سے بڑے کلپریٹ اور ان کے ساتھ چاندے کا فرق، تو مجھے انصاف مہیا کرایا جائے، میں یہاں پہ بیٹھی ہوں۔ اچھا میم، میرا ایک سوال